میں نے ایک دفعہ کسی ایک پروگرام میں شریک تھا، میرے اوپر پابندی لگ گئی. جب پابندی لگی انہوں نے کہا آپ گفتگو نہیں کر سکتے. ایک اسٹیج سیکرٹری گفتگو کر رہا تھا، سراج سلطان حیدری اس کا نام تھا، میں نے اس کو آگے کر دیا، گفتگو کر رہا تھا. 5-10 منٹ گزرے، میں نے اس کو دھکا دیا، وہ چلا گیا، میں شروع ہو گیا. میں نے وہیں سے شروع کر دیا، تقریر شروع ہو گئی. 20-25 منٹ گزر گئے، قرب و جوار والے فرشتے ادھر ادھر آگے پیچھے کہ یہ کون ہے. یوں جب آئے اور سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو وہ ہے. اچھا یہ بات کسی کو ندیم صاحب کو بتا دی. مجھے بار بار پوچھتے فاروقی صاحب وہ آپ نے کیا کیسے تھا، اچھا یہ ہوا کیسے تھا، اچھا پھر وہیں سے شروع کیا تھا جہاں سے اس نے ختم کیا تھا، اچھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ بار بار لوگوں کو قصہ سناتے کہ میں نے دنیا کی تاریخ میں انوکھا واقعہ دیکھا ہے. جی کیا واقعہ دیکھا ہے کہ ایک خطیب تقریر کرتے کرتے کھسک گیا اور دوسرا آگے کھڑا ہو گیا، اس نے وہیں سے شروع کر دی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا گیا کون ہے اور آیا کون. اور اتنے مزے لے کے قصہ سناتے تھے. اچھا مجھے تو خود اس وقت محسوس نہیں ہوا، جب انہوں نے قصہ سنایا تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ یار کام تو کوئی انوکھا سا ہی ہو گیا. تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں. یہ تعریف کر کے ان میں اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کے اندر بہت خامیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑے لوگ چھوٹوں کی تعریف کر کے انہیں بڑا بناتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں، انہیں ہمت دیتے ہیں، ان کے حوصلوں کو جلا بخشتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم انہیں بنا رہے ہیں، آج نہیں تو کل تمہارے گلے کی ہڈی بنیں گے جنہیں آج ہم تیار کر رہے ہیں. تو ندیم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر سے میں اس ادارے کو دیکھ رہا ہوں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے اہتمام کو دیکھ کر اور اس خوبصورت انعامات کو دیکھ کر، یہاں کے سجائے ہوئے ایک نظام کو دیکھ کر یقین مانیں مجھے ندیم صاحب بہت یاد ہے. اس لیے یاد ہے کہ ان سب چیزوں کو پسند کرتے تھے، نظم کو اور نسق کو اور جناب اچھے صفائی کو، ستھرائی کو، طریقہ کار کو، ان سب چیزوں کو وہ پسند کرتے تھے. اور آج بالکل جو پروگرام ہو رہا ہے عین ان کے مزاج کے مطابق ہو رہا ہے. تو مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے.